بہت شکریہ سیبا. تقریر تو نہیں، میں صدر کشمیر یوتھ الائنس ہونے کی بحیثیت سے آپ تمام لوگوں کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج 1 ستمبر 2021 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مرد حریت، وہ قائد تحریک سید علی شاہ گیلانی، وہ شخص جو 92 سال تک ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا، ڈٹا رہا. کہتے ہیں نہ جھکنے والا نہ بکنے والا گیلانی. وہ گیلانی جو کھڑا رہا تو اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، چاہے وہ کسی بھی طرح کا آمر ہو، اس کو یہ کہہ دیا کہ میں تم سے بڑھ کر پاکستانی ہوں. اور اس نعرے کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے نے جنم لیا. وہ شخص جو نہ صرف وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کے رہنے والوں کے لیے من پسند تھا، ان کی امنگوں اور خواہشوں کی ترجمانی کرتا تھا، بلکہ یہاں بیٹھے رہنے والے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے باہر پاکستانیوں اور کشمیریوں کی بھی نمائندگی کرتا تھا. وہ شخص جس نے اپنی بزرگی، اپنا خاندان، اپنے پیار کرنے والے، اپنے چاہنے والوں کو بھی کھو دیا. ہاؤس اریسٹ رہا، نظر بند رہا، لیکن اپنے اصولوں کے اوپر کبھی بھی اس نے کمپرومائز نہیں کیا. آج 2 سال ہو چکے ہیں ان کی وفات کو. صرف صدر کشمیر یوتھ الائنس ہی نہیں، ایک مقبوضہ جموں و کشمیر کا باسی ہونے کی حیثیت سے، سیدہ آسیہ اندرابی کا بھانجا ہونے کی حیثیت سے، ڈاکٹر قاسم فقتو ایک طویل ترین قیدی ان کا بھانجا ہونے کی حیثیت سے، سید علی گیلانی کے خاندان سے ہونے کی حیثیت سے، اور 2 بھائیوں کا، 2 شہید بھائیوں کا بھائی ہونے کی حیثیت سے میں شکر گزار ہوں آج آپ تمام لوگوں کا کہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں شکر گزار ہوں ہمارے ڈسٹنگوشڈ پینل کا، ان مہمانوں کا جو یہاں پہ آئے ہیں اور ایک یاد تازہ کرنے والے ہیں. لیکن آج صرف یاد تازہ نہیں ہوگی، آج سید علی گیلانی کا یہ پیغام، وہ بابانگ دہل پیغام، وہ پیغام کہ ہم کھڑے ہیں چاہے ہمارے آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو. اگر یہ پروگرام، یہ پلان اتنا ہی اچھا ہے تو اس میں سید علی گیلانی کی ضرورت ہی کیا ہے. لیکن سید علی گیلانی کو کئی چاہنے والے رستے سے ہٹا ہی نہ سکے. آج بھی وہ گیلانی ہمارے اندر زندہ ہے اور زندہ رہے گا. بہت شکریہ. ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہے سینئر صحافی حامد میر. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ویسا کوئی روایتی فنکشن نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پہ کشمیر کے نام پہ فنکشن کیا جاتا ہے. اس میں مہمان زیادہ ہوتے ہیں اور سننے والے کم ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ذرا بیلنس جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخری دنوں میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو سید علی گیلانی صاحب نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے، اور وہ سوالات جو ہے وہ یہ تھے کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان کی جو جابر حکومت ہے اس نے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 بھی سسپینڈ کیا، 35A کو بھی ختم کیا، اور کشمیر پر ایک آئینی قبضہ جما لیا جس کی کہ پاکستان کی حکومت نے مذمت کی. لیکن اس کے بعد اچانک فروری 2021 میں آپ نے ہندوستان کے ساتھ ایک سیز فائر کیا. تو علی گیلانی صاحب نے صرف یہ پوچھا تھا کہ ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ کس بنیاد پہ کیا گیا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے ایک غیر آئینی قبضہ جو ہے اس کو مقبوضہ جموں و کشمیر پر ایک کانسٹیٹیوشنل کور دیا جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی تھی، تو اس کے بعد ایسے کون سے CBMs ہوئے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوئے، جن کا ہمیں بھی نہیں پتا اور پاکستانی قوم کو بھی نہیں پتا، اور آپ نے یہ سیز فائر ایگریمنٹ کر لیا. اس کا ان کو کوئی جواب نہیں دیا. سید علی گیلانی صاحب کی جو برسی کے موقع پہ جو گفتگو ہے وہ اس کا فوکس آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 ہونا چاہیے. 257 ہی کشمیر کی آزادی کے اور کشمیر کے مسئلے کے حل کی ضمانت دیتا ہے، اور جو لوگ اس 257 سے جان چھڑانا چاہتے ہیں
وہ پاکستان کے آئین سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے آئین کے دشمن اور کشمیر کی آزادی کے دشمن ایک ہیں. ان دونوں سے ہوشیار رہیں. بہت بہت میں لیفٹیننٹ جنرل عالم خٹک صاحب فارمر سیکرٹری ڈیفنس تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نہتک کشمیری 70 سال سے مسلسل مقابلہ کر رہے، جبکہ ان کو بہت کم انٹرنیشنل فورمز پہ پذیرائی مل رہی ہے اور ایک آئسولیشن کا ماحول ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک میریکل ہے یا معجزہ ہی ہے. لیکن جب بندہ سید علی گیلانی جیسے شخصیات کو مد نظر رکھیں تو یہ پھر ممکن نظر آتا ہے کہ اس کوالٹی اور اس لیول کی لیڈرشپ ہے جو کہ ایک آنی دیوار اور اسٹرانگ راک کی طرح کھڑے رہے اور تکلیفیں اور قربانیاں دیتے رہے، تو اس جدوجہد کو مٹھانا یا دبانا بہت مشکل ہے. اگر 6-7 لاکھ فوج ایک جگہ ایک کم سپیس کے اندر، یعنی دنیا کی سب سے کم سپیس میں سب سے زیادہ فوج یہ ہندوستان کی فوجیں آج کل کشمیر میں کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی قربانی ہے جو کہ کشمیر کے لوگوں نے دی. تو ہندوستان کی جو پالیسیز ہیں کہ 370 آرٹیکل 370 ہٹا دیں یا کشمیر کی جو ڈیموگرافک آبادی کا تناسب ہے اس میں رد و بدل کریں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا بلکہ اور بھی پیچیدہ ہوتا جائے گا. چاہوں گی بریگیڈیئر رحمان بلال، فارمر ریکٹر فاؤنڈیشن یونیورسٹی، اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. کشمیر کے عوام مظلوم ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے شجر و حجر کو نہیں دیکھنا ہے، ان کے کانفرنس فارسٹس کو نہیں دیکھنا ہے، چھیل ڈھل کو نہیں دیکھنا ہے. جو کچھ ٹورزم کے لیے ہو رہا ہے اور وہ ایک نئی سازش ہے کشمیریوں کو غلام بنانے کی اور ان کو طرز غلامی اور توق اور اس قسم کے غلامی کے توق پہنانے کی، اس کو ہم نے بخوبی سمجھنا ہے. سید شاہ صاحب ہمارے میں موجود نہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں چراغ جو انہوں نے جلائے ہیں وہ اس وقت روشن ہیں اور اس وقت وہ آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں لیفٹیننٹ جنرل اسد بیرانی صاحب، فارمر ایمبیسڈر آف جرمنی، اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے کبھی بھی آج تک 70-75 سال میں کشمیر کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی. نیجر کوپریشن ہوتے رہے، آج انفلٹریٹر بھیجتے ہیں. کسی کا آیا تھا 65 وار کے پہلے، اس کو بغیر تیاری کی ہوئے. سکھلائی تو یہ تھی نا کہ اگر آپ نے ایسا کام کر رہے ہیں تو کیا تیاری کر رہی ہے. وہاں پر دوسرے اسٹیج پر تو لوگوں کو اس طرح کا حیران مت کیجیے، اپنے لوگوں ان کو سمجھنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. نیوکلیر ہو گیا یا نہیں ہوا تو آپ نے کارگل کے اوپر چڑھائی کر دی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا امپلیکیشن کیا ہے، اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. اگلے دن ہم نیوکلیر بنے ہیں، واجپئی کی بس آ رہی ہے، اس کو سنبھال کے جائیں گے کہاں. نیکسٹ بیٹل جس کو ہم فوج میں کہتے ہوتے ہیں وہ کیسے لڑیں. 370 جب ریووک ہوا اس کو تو کمال ہو گیا نا. پورا ریئیکشن اس زبردست ملک کا نیوکلیر پاور کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، کمٹمنٹ کہتے ہیں، ایک نقشہ بدل دیں اور سڑک کا نام بدل دیں. ہیومینیٹیرین ایڈ تک یہاں پر نہیں موبلائز کر سکے کیونکہ وہ ان کو اس کو زیادہ ضرورت تھی. ان کو آپ کی جو گرم ہوا ہم وہاں پر بولتے رہتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں اس کی ضرورت نہیں. ان کو اس وقت ضرورت تھی کوئی ان کو کھانا مل جائے، میڈیسن مل جائے، وہ بھی نہیں ہو سکا. اور وجہ میں نے بتا دیا، کسی کو بلیم کرنے کی بجائے یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ کر ایک بنائیں گے پالیسی، وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے ان حالات میں. آج کتنا موبلائز کر سکتے ہیں سپورٹ، سلیپر سیل کیسے بنانے ہیں، لوگوں کو انفیوز کیسے کرنا ہے، سائیکولوجیکل وار کیسی کرتی ہے. اور ہمیشہ سے یہی ہے کہ جو نان کائنیٹک میئرز ہوتے ہیں نا، جن کو ہم کہا کرتے ہیں سافٹ پاور، نان پولیٹیکل، وہ زیادہ نان ملٹری، وہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں. ان پر کیسے کام کرنا ہے، اور وہ بہت دیر لگے، بہت محنت چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جب تک آپ
ایک بہت گرینڈ کنسنسس کو کہتے ہیں، سب لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے، اگلا آدمی آئے گا پھر بدل دے گا کو بورڈ پر کر کے آپ یقین کیجیے کہ اس کے مطابق چلیں گے. جہاں ضرورت پڑے گی آپ کو، آپ اس کے اندر پاز دیں گے، آپ اس کے اندر وہ کہتے ہیں ٹیکٹکس بدلیں گے. اور یہ تھی گیلانی صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ. کہا انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان، وہ کہہ سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. ہماری پالیسی نہیں ہے یہ. ہماری پالیسی جو ہے ڈکلیئرڈ پالیسی وہ ہے کہ جو کشمیری کہیں گے ہم نے وہ ماننا. مہمان سحر کامران صاحبہ فارمر سینیٹر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے سید علی گیلانی کو، تو ہمیں حقیقت میں اس پیغام کو لے کے آگے بڑھنا ہے، ان کی کمٹمنٹ کو اپنی کمٹمنٹ بنانا ہے، اس جد و جہد کو جاری رکھنا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو ان کے حقوق دلانے ہیں، ان کو جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق دلانا ہے، تاکہ جو ہے وہ بھی اپنے ایک آزادانہ پلیبیسائٹ کے ذریعے جو ہے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور حق کے خود ارادیت کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اس پہ بھی ہمیں آج غور کرنا پڑے گا. آج اس سوچ کو رکھنا ہوگا کہ جو آج نریندر مودی کے عزائم ہیں، جو اس کے آج اقدامات ہیں، جس طریقے سے وہ آج جو ہے نان کشمیریوں کو لا کے بسا رہا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر، تو ہمیں ایک نریٹو بنانا ہوگا کہ اگر کبھی پلیبیسائٹ ہو تو ان کے ووٹس کاؤنٹ نہ ہو، اگر کبھی پلیبیسائٹ ہو تو 2019 والی پوزیشن بحال ہو، اگر پلیبیسائٹ ہو تو اس وقت کی جو حلقہ بندیاں تھیں ان کو مد نظر رکھا جائے، اگر پلیبیسائٹ ہو تو اس کے بعد جو پراپرٹیز لی گئی ہیں، اس کے بعد جو بزنسز شروع کیے گئے ہیں، ان کو جو ہے ریجیکٹ کیا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نریٹو ہم آج بنائیں، ہم یہ دیکھیں کہ وہ کل کیا کرنا چاہتا ہے، ہم اس سوچ کو آج سوچیں اور آگے اپنی ایک راہ بنائیں. کر یاسین ملک صاحبہ کی اہلیہ اور حریت رہنما مشال ملک صاحبہ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آپ سے اظہار خیال کریں. وہ بہت مجھے یاد ہے، لوگوں نے تو بہت پیار محبتیں ہر دفعہ دی مجھے، جب بھی میں 5 دفعہ وہاں پہ گئی ہوں، ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کی ایکسپیکٹیشن. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو شہید سید علی گیلانی صاحب کا پیار بھرا پیغام جو میرے لیے تھا، اور انہوں نے کہا آپ پاکستان سے آئی ہیں، کشمیر کے اندر ایک آگ کے اندر آپ آئی ہیں اور آپ نے بازو بنی ہے یاسین صاحب کا اور کشمیری قوم کا. آپ نے اپنی ایک آرام سے زندگی گزاری تھی پاکستان میں، تو آپ نے یہ اپنا ثابت کر دیا کہ ہر پاکستانی جو ہے، ان کے جو دل ہیں وہ کشمیری قوم کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کشمیری قوم کے لیے. تو وہ کہتے تھے آپ نہ صرف پاکستان بلکہ آپ کشمیر کی بیٹی ہیں اور بہو ہیں ہماری اور عزت ہے. تو وہ جو پیار محبت جو ایٹ اے پرسنل لیول بھی میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی. اور یاسین صاحب کو بھی انہوں نے اپنے سگے بیٹے کی طرح ہمیشہ پیار کیا. اور جو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ یاسین صاحب نے جو وہاں پہ فارمولیٹ کی تھی سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ، وہ ان کی جو لاسٹ پولیٹیکل جو بہت بڑا ان دونوں رہنماؤں کی طرف سے ایک بہت بڑا اس مشن کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک یونٹی کا پیغام ہندوستان کے سامنے اور مودی کے سامنے جو انہوں نے ایبروگیٹ کیا 5 اگست کو، جو آرٹیکل 370 اور 35A کو، اس کے خلاف وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے دونوں. اور ان کے ساتھ ساتھ آسیہ اندرابی صاحبہ، ان کے ساتھ ساتھ شبیر شاہ صاحب، مسرت عالم صاحب، اور جتنے بھی ڈاکٹر فختو اور عظیم ترین جتنے صحرائی صاحب، سب کٹھے کھڑے ہو کے انہوں نے دشمن کو یہ بتایا کہ ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا اور ہم مل کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اس تحریک کو آگے چلائیں گے. آئی تھنک ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے پاکستانی قوم کو بھی اور کشمیری قوم کو کہ یونٹی میں بہت بڑی پاور ہے. اور اصل ڈیموکریسی یہی ہے کہ آپ کی جو بھی آئیڈیالوجیز ہوں، مگر آپ کا جو کامن گول ہے حق کی خود ارادیت کا، اس کے لیے ایک بڑے گول کے لیے اگلی نسلوں کے لیے آپ وہ گول کو دیکھیں اور اپنی آزادی کی تحریک کو یونٹی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اور پرنسپلز کے ساتھ اور ایک اسٹرانگ کنوکشن اور ایک اسٹرانگ باڈی لینگویج اور اسٹرانگ مورل ایتھکس کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں.